اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ستانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بدتر ہے۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ انسان کو کیا ہو گیا ہے جو پیٹھ پیچھے برائی کر کے اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہی خسارے میں ڈالتا ہے۔ ابھی جیسے مجھے بزرگوں نے نوازا کچھ وقت پہلے اپنی اجازت و خلافتوں سے، سرکار محدث کبیر، سرکار حضور گلزار ملت، سرکار حضور ویس ملت، عدنان ملت وغیرہ نے، اس کے علاوہ بھی بزرگوں نے فقیر پر کرم فرمایا، لیکن پتہ نہیں کون سی وجہ ہے جو لوگ میرے پیٹھ پیچھے لوگوں کو میری برائیاں کرتے ہیں لوگوں سے، اور اللہ جانے میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے جو بلا وجہ کے الزامات اور طرح طرح کی باتیں مجھے لے کر کے کرتے ہیں۔ بہرحال سنی صحیح العقیدہ ہونے کے ناطے میں معاف کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو غیبت سے، حسد کی آگ سے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دلوں میں حسد ہو کہ یہ کیسے ہو گیا، اس کو کیسے اتنی بڑی بارگاہوں سے اتنے بڑے بزرگوں نے نواز دیا، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حسد سے بچائے، اور بدگمانی بھی ہوگی تو بدگمانی بھی اومانی بھی حرام ہے، اور بہتان لگانا ہوا تو وہ بھی حرام ہے، اور اگر مقصود لوگوں کی اصلاح کرنی ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، وہ لوگ کریں، لیکن پہلے مجھ سے تحقیق کر لیں۔ اگر وہ سچے ہیں تو وہ آ جائیں میرے پاس اور قرآن شریف کو، اللہ کی کتاب کو ہم سب سے بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ دنیا کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جن لوگوں کو مجھ سے حسد ہے، میرے لیے ڈاؤٹس ہیں، مجھے لے کر کے لوگ میرے پیٹھ پیچھے زنانیوں کی طرح حرکتیں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان معترضین اور ان حاسدین اور بدگمانیاں رکھنے والوں سے، اور چلیے آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو مجھ سے بچانے والوں سے، کہ اگر وہ میرے کو اپنی نگاہ میں مکار، فریبی یا جھوٹا سمجھتے ہیں تو وہ آ جائیں اور قرآن شریف کو ہاتھ میں رکھیں، وہ میرے جھوٹے ہونے کی قسم کھائیں اور میں اپنی تمام باتوں پر سچے ہونے کی قسم کھاتا ہوں۔ اگر واقعی میں وہ سچے ہیں تو اللہ فیصلہ کرے گا، اور میں جھوٹا ہوں تو اللہ فیصلہ کرے گا۔ لہٰذا جس مائی کے لال کو مجھ سے اعتراض ہے، ان تمامی حاسدین و معترضین سے میں بربانگ دہل کہتا ہوں کہ وہ آئیں، میرے فقیر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، غیبت نہ کریں، حسد نہ رکھیں، بغض نہ رکھیں، قرآن شریف پر وہ بھی ہاتھ رکھیں اور میں بھی ہاتھ رکھتا ہوں، اور وہ اس بات کی قسم کھائیں کہ یقیناً ان کا مقصد لوگوں کو بچانا ہے، اصلاح کرنی ہے،
میرے لیے کوئی حسد، کوئی غیبت یا کوئی برائی یا کوئی فریب ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور وہ قسم کھائیں کہ میں جھوٹا ہوں، اور میں اپنے سچے ہونے کی قسم کھاؤں گا کہ ان بزرگوں نے مجھے نوازا ہے۔ جو سچ ہوگا فیصلہ اللہ اپنی کتاب کے صدقے میں کر دے گا، اپنے کلام اللہ کے صدقے میں کر دے گا۔ بس اس سے زیادہ میں اور کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ مان لیجئے اگر میں ان کو سند بھی دکھاتا ہوں تو جو بندے کو نہیں مان رہے وہ بندے کی کتاب یا بات کو کیا مانیں گے؟ کیونکہ جب کفار مکہ نے حضور کو ہی نہیں مانا تو قرآن کو کیا مانیں گے؟ اور آج بھی یہی معاملہ ہے۔ تو تحریر کو جو شخص شخصیت کو نہیں مانتے، وہ شخص جو ہے کتابت کو کیا مانیں گے؟ بہرحال قرآن مجید ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے بہتر ذریعہ ہے نجات کا، اور بہتر ذریعہ ہے فیصلے کا۔ تو وہ آئیں، اگر وہ حفاظ یا علماء میں سے کوئی ہے تو ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی آئیں۔ بہرحال وہ پیٹھ پیچھے غیبت کر کے، حسد رکھ کے، بدگمانی رکھ کے اپنے آپ کو تباہ نہ کریں، کیونکہ میرا کچھ نہیں جائے گا، وہ تباہی اپنے آپ کی ہی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو توفیق دے، کرم فرمائے اور سلامت رکھے۔ اور رہی بات میرے ایک اور مسئلہ ہے کہ میں کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، ایسا نہیں ہے۔ میں ہر اس شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا جس شخص کے پیچھے میرے محدث کبیر نماز نہیں پڑھتے۔ لہٰذا میرے محدث کبیر تصویر کشی، ویڈیوگرافی والوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اور شریعت کا بھی حکم ہے کہ فاسق معلن کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو جو امام مجھ پر اس شہر گوالیار شریف میں اعتراض کرتے ہیں نماز نہ پڑھنے کا، وہ بھی قسم کھا کے یہ بات کہیں کہ ہم امامت کے لائق ہیں، اور ہم تصویر کشی نہیں کرتے، ویڈیوگرافی نہیں کرتے، اور بھی دیگر کام جو غیبت، چغلی، جھوٹ، یہ سب حرام کام نہیں کرتی، کیونکہ امام کو فاسق معلن امام نہیں بن سکتا۔ اگر وہ ایسا ہے تو میں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہوں۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ میں کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا؟ میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جو شریعت کے خلاف کام کرے، حرام فعل کرے، کیونکہ فاسق معلن کے پیچھے نماز نہیں ہے، سوائے جمعہ و عیدین کے کہ اس کے علاوہ کوئی نہ ملتا ہو۔ یہ مسئلہ یاد رہے۔ تو میرے جو کہنا تھا اس کلپ کے ذریعے میں کہہ دیا۔ ہمت ہے تو بربانگ دہل کہتا ہوں میرے پاس آئیں، اور اللہ کی کتاب پر وہ بھی ہاتھ رکھیں میرے جھوٹے ہونے کی، مکار ہونے کی، اور جیسے الزامات انہوں نے لگائے ہیں وہ سب صحیح ہونے کی، اور ان کا مقصد صرف لوگوں کی اصلاح کرنا ہے۔ میرے لیے کوئی حسد، کوئی برائی نہیں ہے۔ اس بات کی وہ قسم کھائیں گے، اور میں اپنے سچے ہونے کی قسم کھاتا ہوں، اللہ کے سپرد کر دیں گے پھر فیصلہ ساری زندگی کو۔ اگر وہ حافظ ہیں تو اللہ ان کے دلوں سے قرآن کی نعمت کو نکال لے گا، اور اگر وہ علم والے ہیں تو اللہ ان کے سینوں سے علم کی دولت کو نکال لے گا اگر وہ جھوٹے ہیں۔ تو میں بس یہی کہوں گا کہ اپنا خسارہ نقصان مت کرو میرے پیچھے پڑھ کر، اپنی آخرت تباہ مت کرو۔ اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر تم سچے ہو تو میرے پاس آؤ، اور مجھ سے اور اس شرط پر آؤ جو میں نے بیان کی۔ اللہ کرم فرمائے سب پر۔